بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون مكية وهي 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. یہ سورہ کافرون ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں 6 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. قل یا ایہا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے. قل یا ایہا الکافرون، کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے لا اعبد ما تعبدون، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں. لا اعبد ما تعبدون کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں، ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے لا اعبد ما تعبدون، میں پرستش نہیں کرتا ان چیزوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اس کا ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے تم نہیں پرستش کرتے اس چیز کی، اس معبود کی جس کی میں پرستش کرتا ہوں. اس سورت کا ایک پس منظر ہے، اس سورہ کا ایک شان نزول ہے. پس منظر کہتے ہیں کہ یہ سورت کیوں اتری، اور شان نزول کا بھی مطلب یہی ہے کہ کسی بات پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت کسی موقع، خصوصی موقع پر اترے ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے.
حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ اس سورہ کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کافرون کی تلاوت بالخصوص فجر کی سنت میں کیا کرتے تھے۔ وہ جو فجر کی ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ کی، سورہ کافرون کی اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد کی جو 2 سنت ہے، فرض نماز کے بعد جو 2 سنت ہے، اس میں بھی اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ کافرون کی اور سورۃ الاخلاص کی۔ تو اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی تلاوت اپنے نمازوں میں کیا کرتے تھے، تو اسی لیے ہم اس کی تلاوت مغرب کی 2 سنتوں میں کیا کریں، اور اسی طریقے سے فجر کی جو 2 سنتیں اس میں ہم اس کی تلاوت کیا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سونے سے پہلے 5 سورتوں کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ وہ 5 سورہ یہ ہے، ان میں سے قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو خصوصی طور پر ان 4 سورتوں کی تلاوت سونے سے پہلے کر لیا کرو، ہر طرح کی شر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی، سورۃ الاخلاص کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر کے سوئے۔ اور ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی صحابی سے کہ میرے پاس پانی اور نمک لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بچھو کا ڈنک بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت زبردست اس کا زہر پھیلتا ہے تھوڑی ہی دیر کے اندر، بہت زبردست قسم کا اپنے اندر وہ زہر رکھتا ہے بچھو۔ اور اسی لیے قبر کے اندر بچھو کا عذاب بھی رکھا ہے خصوصی طور پر، اور وہ دنیا کے بچھو نہیں جو چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں، قبر کے اندر کے جو بچھو ہیں وہ تو بہت خطرناک ہے، وہ تو گدھے جیسا اس کا جسم ہوتا ہے۔ گدھا کتنا بڑا ہوتا ہے، جسم و جثہ کے حساب سے جو قبر کے اندر بچھو ہے وہ اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں۔ جب ہم دنیا کے چھوٹے سے بچھو کے زہر کو برداشت نہیں کر سکتے، تو قبر کے اندر جو اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مارا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس پانی اور نمک لے کر آؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر اسی سورہ کی تلاوت فرمائی، سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ
اس پانی کو جہاں پر ڈنک مارا ہے وہاں پر لگا رہے ہیں، جیسے ملہم لگاتے ہیں، جیسے دوائی کسی جگہ پر لگاتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ پانی لگانے لگے۔ اس کے بعد جو ہے وہ زہر ختم ہو گیا۔ تو یہ اس سورہ کی بہت فضیلت ہے، برکتیں ہیں۔ تو اس سورہ کے یہ فوائد ہوئے۔ اس کے شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیوں اتری یہ سورہ، اللہ نے کیوں اتاری، اس کے بارے میں حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کچھ بڑے بڑے سردار آئے، جیسے کہ بعضوں کا نام بھی آیا ہے، عاص بن وائل، اور اسی طریقے سے ایک دو اور سردار جیسے امیہ بن خلف۔ یہ کچھ مکے کے سردار آقا کے پاس آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، مصالحت اس طرح کرنے لگے کہ پیغمبر، ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے ہمارے معبودوں کی 1 سال عبادت کرو، اور ہم تمہارے معبود کی 1 سال عبادت کریں گے۔ تم ہمارے معبودوں کی 1 سال عبادت کرو، اور ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا کہ میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا، میرا اور تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے۔ تم جو یہ چاہتے، کفار کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وجہ سے چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح ہم اللہ کے پیغمبر کو آمادہ کر لیں اپنی طرف کہ وہ ہمارے معبودوں کی کبھی عبادت کرے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موحد ہوتے ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تمہارے معبودوں کی عبادت کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ موحد ہوتے ہوئے میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جس معبود کی عبادت کر رہا ہوں اور میں حق پر ہوں، میرے معبود کی عبادت کرنے کا بدلہ مجھے ملے گا، میں اس کا ذمہ دار خود میں ہوں، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے لگو، یعنی اللہ کی عبادت کرنے لگو۔ ہاں، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر تمہیں تمہارے اعمال کا سزا جو ہے تمہیں خود بھگتنا ہوگا، تمہیں خود بھگتو گے، خود تم سزا پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ یعنی جو تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ شریک کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی مصالحت کے لیے انسانی حقوق پر تو مصالحت کی جا سکتی ہے کمی بیشی کے ساتھ۔ انسانوں کے حقوق کے بارے میں، بھائی میں نے تمہارے اوپر زیادتی کی، تم کہو کہ زیادتی کے لیے کچھ دے دو،
تو انسانی حقوق میں تو مصالحت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے تم یہ مصالحت کرو مجھ سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرے دین پر عمل کرنے لگو، لیکن اگر عمل نہیں کرتے تو پھر تمہارا دین تمہیں سلامت ہے، میرا دین میرے لیے سلامت ہے۔ میں اپنے عمل کا ذمہ دار خود میں ہوں، اور تم اپنے عمل کا ذمہ دار خود تم ہو، لیکن تم اپنے عمل پر سزا بھگتو گے ضرور۔ تو اس طرح سے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے پیغمبر نے ان سرداروں کے سامنے یہ الفاظ کہہ دیے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ناجائز چیز میں مصالحت کی جائے اور وہ برداشت کر لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور بعض روایتوں کے اندر دوسری طرح شان نزول ہے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ یہ جو سردار آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کسی نے کہا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ مال ہو جائے، دولت ہو جائے، تو ہم سب کے سب عہد کرتے ہیں کہ ہم تمہیں جتنے بھی تم مال و دولت مانگو گے، سارے کے سارے مال و دولت مکے کے اکٹھا کر کے تیرے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مال مل جائے تو ہم یہ عہد کرتے ہیں مکے کے سارے مال اور ساری دولت تمہیں تمہارے ہاتھ میں حوالے کر دیتے ہیں، تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ، لیکن یہ کرو کہ ہمارے معبودوں کی تم عبادت کرنے لگو۔ یا پھر اللہ کے پیغمبر سے یہ سردار اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مکے کے سب سے حسین و جمیل عورت سے تمہارا نکاح ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ سب سے بہترین اور خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے تمہارا نکاح ہم کر دیں، اگر تم چاہتے ہو ہمیں یہ بھی منظور ہے، ہم مکے کے حسین و جمیل لڑکی کو تمہارے ہاتھ میں نکاح کے لیے دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا، اے سردارو، تم دنیا کی ان چیزوں کی بات کرتے ہو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح کی یہ تحفوں سے اور یہ تمہارے یہ لالی پاپ سے میں اپنے دین سے پھر جاؤں اور ایک اللہ کے ساتھ کسی کو دوسروں کو شامل کر لوں؟ یہ تمہارے یہ لالی پاپ سے میں پھر جاؤں اپنے دین سے اور موحد ہوتے ہوئے تمہارے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگوں؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے نادانو، اے سردارو، تم ان چیزوں کی بات کرتے ہو، اگر میرے ایک ہاتھ میں اس سورج کو لے کر لا دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر دے دو، تب بھی میں ایک خدا سے پھر نہیں سکتا۔ میں ایک خدا سے پھر نہیں سکتا، میں ایک ہی خدا کی پرستش کرتا ہوں اور کروں گا، اور مستقبل میں بھی کروں گا، فیوچر میں بھی کروں گا۔ کرتا تھا ماضی، کر رہا ہوں حال موجودہ، اور مستقبل میں بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا، یہاں پر جو اللہ رب العزت بار بار ایک لفظ کو دوبارہ لے کر آئے، مکرر لے کر آئے ہیں، تو مکرر لانے کا مطلب حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ یہ اس طرف کی طرف اشارہ ہے۔ یہ الفاظ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کر رہا ہوں، اور بعد میں بھی کروں گا، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میں تمہاری معبودوں کی پرستش کروں۔ تو اس وقت یہ سورہ اتری ہے، سورۃ الکافرون۔ اب سن لیجئے ترجمہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، آپ ان حق کا انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون، نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں،
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ وہ جو میں نے بتایا کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہیں پرستش کرتا ان چیزوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم پرستش نہیں کرتے اس چیز کی جس کی میں پرستش کرتا ہوں، اور تم نہیں عبادت کرتے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ سارے جملے جو ہے انہی باتوں کی طرف اشارہ، ماضی اور حال اور مستقبل کی طرف، یہ جو بار بار لے کر آئے ہیں یہ الفاظ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ مکرر لفظ لانے کا جو یہ طریقہ ہے یہ عرب کی بلاغت میں بہت بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جو عرب کے اندر کی زبان ہے، کسی بات کو جب مکرر لے کر آتے ہیں تو کسی چیز کو بالکل یقینی طور پر بٹھانے کے لیے مکرر لے کر آتے ہیں، بار بار لے کر آتے ہیں، جیسے کہ اس سورہ کے اندر بار بار لے کر آئے ہیں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یہ ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم اگر نہیں مانتے میری بات تو تم جانو، لیکن اس چیز کی سزا بھگتو گے ضرور، اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار میں خود ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تم میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرو، میں جس لائن پر ہوں، جس راستے پر ہوں مجھے چلنے دو، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا راستہ 100% درست ہے۔ تو اللہ کے فضل سے سورۃ الکافرون کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اللہ رب العزت کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینے کی اللہ رب العزت توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب